سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم اس عظیم اور جلیل القدر صحابی کا ذکر کریں گے کہ جنہیں عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے لیے ممکن تھا کہ وہ ان کے بارے میں بھی تغافل شعاری کا وہی سلوک روا رکھتی جیسا کہ ہزاروں انسانوں کے بارے میں روا رکھا، لیکن اسلامی انقلاب نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو موقع عطا کیا کہ اس دور کی وہ بڑی طاقتوں سے ملیں، یعنی فارس کے بادشاہ خسرو پرویز اور بادشاہ روم بازنطین شہنشاہ ہرقلس، اور ان سے مل کر ایسی داستان کو جنم دیں جو زمانے کے حافظ اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ناظرین، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام میں سے تھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان کے لیے جانے جاتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کرنے کو تیار تھے۔ جو واقعہ آج ان کا ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قیصر روم یعنی بازنطینی شہنشاہ ہرقلس کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ سن 19 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام سے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے کے ساتھ راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں، اور اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی فوجی نے گرفتار کر لیا، اور بازنطینی شہنشاہ روم کو بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ شہنشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغور دیکھا اور کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا، میری تجویز ہے کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ رکھوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر میں مر جانا پسند کروں گا۔ شہنشاہ نے کہا، آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، اگر میری یہ تجویز قبول کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہ مسکرائے اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد سے ایک لمحے کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے پھر غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور آپ نے فرمایا، جو چاہے کر دیکھو۔ اس کے بعد شہنشاہ نے آپ کو پھانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا۔ حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ لگاؤ کہ تیر اس کے ہاتھوں کے بالکل قریب گریں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیں۔ اس نازک اور تکلیف دہ موقع پر شہنشاہ نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری مرتبہ دعوت دے دی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ پھر شہنشاہ نے حکم دیا، اب اس کے پاؤں کے قریب تیر مارو۔ اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی۔ اس موقع پر بھی آپ کو اسلام ترک کر دینے اور عیسائیت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے قطعی انکار کر دیا۔ بالاخر شہنشاہ نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتارو۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا، اور پھر اس شخص کی کھال ہڈیوں سے جل کر الگ ہو گئی۔ اس کے بعد شہنشاہ پھر سے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بڑھ کر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب شہنشاہ روم حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے آپ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دیا۔ جب آپ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ شہنشاہ روم کے حواریوں نے جب یہ دیکھا
तो अर्ज़ की कि हुजूर ये तो सचमुच रो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद आप तकलीफ़ से घबरा गए। फिर शहंशाह रूम ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ, और एक बार फिर उसने ईसाइयत के सामने सर झुका देने की उनको दावत दी। आपने इस बार भी इनकार कर दिया। उसने फिर ताज्जुब से पूछा, अगर ये बात थी तो तुम रो क्यों रहे थे? आप हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में कहा, मेरे रोने की वजह ये थी, ये मंज़र देखकर मेरे ख्याल में आया था कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही जान है। काश कि मेरे पास ऐसी हज़ारों जानें होती और हर जान को इस खौलते हुए तेल में डालकर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। और फिर उस जालिम शहंशाह का ये सुनना था। वो हैरान होकर रह गया, लेकिन फिर भी वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे सर को चूम लो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पूछा कि क्या तुम मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को भी आज़ाद कर दोगे? उसने कहा, हाँ, मैं तमाम मुसलमान कैदियों को भी रिहा कर दूँगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मैं इस दुश्मन दी के सर को चूम लूँ और उसके बदले में ये सब मुसलमान कैदियों को रिहा कर दे तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है। और फिर आप उस शहंशाह के करीब आए और उसके सर पर बोसा दिया। शहंशाह रूम ने हस्बे वादा हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान कैदियों को हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो उन सब को अपने साथ ले जाए। रिहाई पाकर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और आपको ये सारा माजरा तफसील से कह सुनाया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतहाई मसरत का इजहार फरमाया और कहने लगे, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो आगे बढ़कर अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को चूम ले, और लो, मैं सबसे पहले इनके सर पर बोसा देता हूँ। फिर आप उठे और उनके सर को चूम लिया। और नाज़रीन, ऐसे थे हमारे सहाबा कराम के जिन्होंने नहायत तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर देने से कभी पीछे ना हटे और दीन इस्लाम का नाम हमेशा सर बुलंद रखा।